برادر، میں اور آپ آج خداوند کے گھر میں آئیں کہ ہم خداوند کی شکر گزاری ادا کریں کہ وہی میرا اور آپ کا خالق مالک زندہ آسمانی باپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں کہ میں اور آپ اس مشکل وقت میں خداوند کے گھر میں آئے ہیں تاکہ ہم اس کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ خاص دن ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج دنیا بھر میں مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور آج میں اور آپ بھی کلیسیائی طور پر مدرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور میری آج تمام ماؤں سے جو یہاں موجود ہیں ہر ایک کو میں ہیپی مدرس ڈے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو مدرس ڈے مبارک ہو۔ اور یہ بات میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا دن جو ڈیڈیکیٹ کیا جائے خاص طور پر ماؤں کو یا ڈیڈیز کو، فادرز ڈے، اس کا آغاز چرچ سے ہوا ہے۔ اور میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اینا جویریہ جس نے اس کا آغاز کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ پہلا مدرس ڈے چرچ میں سیلیبریٹ کیا گیا، اور آج سے تقریباً 106 سال پہلے جو امریکن پریزیڈنٹ جن کا نام وڈورڈ ولسن تھا، انہوں نے مدرس ڈے کو نیشنل ہالیڈے قرار دیا، اور آج دنیا بھر میں سیکنڈ سنڈے آف مئی مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں سیکنڈ سنڈے آف مئی کیا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جی؟ مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ ہے کہ ہمارے جو ماں کے بارے میں ہماری جو رائے ہے وہ ہماری ایج سے تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ میرے ساتھ رہے گا، میں کہہ رہا ہوں ہماری جو رائے ہے ماؤں کے بارے میں ایج کے لحاظ سے تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور آپ ضرور اس سے ایگری کریں گے۔ مجھے پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آیا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ہم 4 سال کے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میری ماں سب کچھ کر سکتی ہے۔ جب ہم 12 سال کے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میری ماں کچھ کر سکتی ہے، اور جب ہم 14 سال کے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میری ماں کچھ نہیں کر سکتی، اور جب ہم 18 سال کے ہم کہتے ہیں ہماری ماں جو بیکورڈ ہے، وہ اولڈ چیزوں کو زیادہ آگے لاتی ہیں۔ لیکن جب ہماری عمر 25 سال ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں میری ماں کچھ کر سکتی ہے۔ دوبارہ ہمارا وہی سرکل دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور جب ہماری عمر 35 سال ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ماں سے مشورہ کریں گے پھر کام کریں گے۔ جب ہماری عمر 45 سال ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری ماں اس معاملے میں یہ کہتی تھی، اور جب ہماری عمر 65 سال 65 ایئرز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کاش میں ایک بار اپنی ماں سے بات کر سکتا یا کر سکتی۔ میں اور آپ کسی نہ کسی ایج پر ہیں، لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں یہ جو ریسرچ ہے یہ آج مجھے اور آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ میں اور آپ اپنی ماں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یقیناً اپنی ماؤں کو مس کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں اور آپ بغیر ماں کے دنیا میں نہیں آ سکتے۔ لیکن ماں کا جو پیشنٹ کا لیول ہے، جو اس کا صبر کا جو پیمانہ ہے، ایک چھوٹی سی سچی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک خاتون والمارٹ کارڈ لے رہی ہوتی ہے، دکان کے اندر جائے کارڈ لے رہی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، ایک بچی اس کے ساتھ ہوتی ہے، بڑا ادھم مچا رہی، کبھی ادھر بھاگ رہی، کبھی کارڈ نیچے گرا رہی ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کام ڈاؤن ایملی، کام ڈاؤن ایملی، صبر رکھ ایملی، صبر رکھ ایملی۔ جو کلرک ہوتا ہے وہ آتا ہے، کہتا ہے آپ اپنی بیٹی کو پکڑ کے کھینچ کر بولیں، آپ اپنے آپ کو کہتے جا رہے ہو کام ڈاؤن ایملی، بچی کو پکڑو اور اس کو باہر لے جاؤ۔ کہتی ہے میاں ایملی میں ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کام ڈاؤن رہے۔ اور یاد رکھیے اگر میں کہوں کہ محبت کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو ماں کا گریڈ سب سے اوپر آتا ہے۔ اگر محبت ناپنے کا پیمانہ ہو تو ماں کا لیول سب سے اوپر آتا ہے۔ میں انسانی رشتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔
سیموئیل کی کتاب جو تلاوت کی گئی ہے میرے اور آپ کے سامنے، یہ سیموئیل کی کتاب 3 بڑے لوگوں کا ذکر کرتی ہے۔ پہلے سیموئیل، پھر اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل، اور اس کے بعد داؤد، جسے سیموئیل نے 2 بادشاہوں کو مسح کیا۔ کلام مقدس ہمیں جب بھی چھٹکارے کی بات کی جائے گی تو ہمیں ایک خاتون کا، ایک ماں کا نام یاد ہے، اس کا نام ہے جکوباد۔ جکوباد یہ موسیٰ کی ماں تھی، جس نے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی عطا کرائی۔ پھر کہنا چاہوں گا جکوباد جو موسیٰ کی ماں ہے، اگر یہ موسیٰ کو نہ بچاتی تو خداوند کا انتظام جو کیا گیا ہے میرے بنی اسرائیل قوم کے لیے وہ پورا نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی آزادی اور نجات کی بات کریں تو مقدسہ مریم کا نام میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ، جس نے مجھے اور آپ کو مخلصی بخشی۔ آج میں عظیم ماں کے 3 کریکٹرسٹکس رکھنا چاہتا ہوں، 3 خصوصیات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی خصوصیات، عظیم ماں کے عظیم مسائل ہوتے ہیں۔ پھر کہنا چاہتا ہوں عظیم ماں کے عظیم مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں پر سیموئیل کی پہلی کتاب، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام الکانا ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک کا نام ہنا، دوسرا کا نام فنینا ہے۔ فنینا کے بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ہنا کیا ہے جی؟ ہنا کیا ہے؟ بانجھ ہے۔ میں جب پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی پہلی آیت پڑھتا ہوں تو یہاں پر، اور راکھل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے لیے اولاد نہیں، تو راکھل نے اپنی بہن پر رشک آیا اور وہ یعقوب سے کہنے لگی مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنا خدا کے حضور آئی ہے اور اپنے دل کو انڈیلتی ہے۔ میں جب ربینک اسٹڈی کرتا ہوں تو بتایا جاتا ہے کہ ایک ربی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ نجات یافتہ یا ابدی زندگی میں نہیں جائیں گے۔ ربینک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان میں 2 میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی جس کی شادی نہ ہو، اور وہ یہودی جس کے بچے نہ ہوں۔ اور ان کے اس ربعی قانون کے تابع میں پھر کہنا چاہتے ہیں بائبل کا قانونی، یہ ربیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر 10 سال تک اگر مرد جس بیوی کے ساتھ رہتا ہے بچہ نہ ہو تو اسے قانونی حق ہے یا وہ دوسری شادی کر لے یا پہلی کو طلاق دے دے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ ببلیکل لا نہیں، یہ ربینک اسٹڈی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن موجودہ دور میں یہ بات ایمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں ایسا کہیں درج نہیں ہے۔ ایک میڈیکل ریسرچ ہے 2020 اور 21 میں کی گئی، بتایا جاتا ہے کہ 12% خواتین آج کے دور میں بانجھ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 8 of 1، 8 میں سے 1 خاندان بے اولاد ہیں۔ لیکن اگر ہم کلام میں اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند کے بڑے بڑے منصوبے خداوند ایسی ہی بانجھ عورتوں کے وسیلے سے پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم کی بیوی سارہ، خدا نے اسے برکت دی اور لکھا ہے 99 سال میں اسے بیٹا ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب 21واں، اسحاق کی بیوی ربکا، یعقوب کی بیوی راکھل، میں نے ابھی تلاوت کیا، وہ کہتی ہے مجھے بچہ دے نہیں تو میں مر جاؤں گی، اور وہ اسے کہتا ہے میں کیا خدا ہوں؟ وہ دعا کرتا ہے اور خدا ان سے اولاد دیتا ہے۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں 3 نذیر ہیں، 2 نذیروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سمسون، جسے میں اور آپ سمسون دلالہ سے جانتے ہیں، سمسون کی ماں بانجھ تھی، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تیرا بیٹا ہوگا لیکن تو اس کے سر پر اس طرح نہ چلوانا۔ اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والی کی ماں آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی بانجھ تھی اور خدا نے اسے برکت دی، اور خدا نے ایسی خواتین کو جو بانجھ تھی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو بھی یہ برکت دے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یو آر کیپٹ فار بگر بلیسنگ، آپ کو خدا نے بڑی برکت دینے کے لیے روکا ہوا ہے، اور خداوند آپ کو بھی برکت دے گا۔ پہلی بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو گریٹ عظیم مائیں ہوتی ہیں ان کے عظیم مسائل ہوتے ہیں۔ دوسری بات، عظیم ماؤں کے عظیم ترجیحات ہوتے ہیں، ان کی پرائورٹیز ہوتی ہیں، وہ پرائورٹیز سیٹ کرتی ہیں۔ خدا کے خادم لکھتے ہیں نو ون از پور ہو ہیڈ گاڈلی مدر، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس دعا گو ماں ہے، روحانی ماں ہے، تو آپ غریب نہیں ہیں۔ آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ جس دن الکانہ ذبح گزان تھا، وہ اپنی بیوی فنانی کو اور اس کے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا، پر حنا کو دگنا حصہ دیا کرتا کیونکہ وہ حنا کو چاہتا تھا۔ اور آگے لکھا ہے لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اور خدا کی ضرورت آتی ہے، التجا کرتی ہے، ایلی کائن اس کے صرف ہونٹ ہلتے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے تو نشے سے ابھی تک باہر نہیں آئی؟ اور وہ کہتی ہے میں نشے میں نہیں ہوں، میں اپنا دل اپنی روح خدا کے حضور ڈیل رہی ہوں۔ اور یہاں پر ایلی کاہن کہتا ہے جا سلامتی سے جا، یہاں بینیڈکشن دیتا ہے سلامتی سے جا، خداوند تیری مراد پوری کرے، اور خداوند اس کی مراد پوری کرتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور جب تک بچے کا دودھ نہیں چھڑایا جاتا نہیں جاتی۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ چل ہم چلیں، وہ کہتے نہیں، جب تک اس کا دودھ نہ چھڑے گا یہ جائے گا اور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ وہ پرائورٹی سیٹ کرتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو جسمانی اور روحانی اس کی پرورش کروں گی، اور جب یہ جائے گا جو خدا نے مجھے مشکل سے دیا ہے میں خداوند کو ڈیڈیکیٹ کر دوں گی، جو میں نے منت منہ سے مانگی اسے میں پوری کروں گی۔ ربینک اسٹڈی کے مطابق مائیں اپنے بچوں کو 5 سال سے 7 سال تک اپنے سے الگ نہیں کرتی، نہ صرف دودھ بلکہ ٹھوس غذا بھی دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں خدا کے کلام کی تعلیم دیتی رہتی ہیں۔ ایک بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں جن کا نام برٹش چائلڈ جن کا نام ڈاکٹر جان والبی ہے، وہ کہتے ہیں بچہ پہلے 5 سال میں اپنی بھوک سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہے، اپنی بھوک سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہے۔ ایک یہودی مقولہ ہے
کہ خدا ہر جگہ نہیں ہوتا، اس لیے اسی ماں کو بنایا ہے۔ اگرچہ یہ علم الہیت مطابق غلط ہے، کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس نے مدد کے لیے ماں کو بھیجا ہے۔ عظیم ماں کے عظیم مسائل، عظیم ماں کی عظیم ترجیحات، اور تیسری بات عظیم ماں کے عظیم پلانز، منصوبے۔ قضاء کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو قضاء کی کتاب کا اختتام ہوتا ہے کہ اس وقت خداوند کے لوگ جو ان کے دل میں اچھا لگتا تھا وہ کرتے تھے۔ کوئی نبی نہیں، کوئی رہنما نہیں، سب سے لووسٹ لیول پر خداوند کا منصوبہ بنتا ہے، اور خداوند حنا کو چنتا ہے کہ تیرا بیٹا ہو اور وہ نبی ہو جو دو بادشاہوں کو مسا کرے، ساؤل کو اور داؤد کو۔ اور وہ جب دودھ چھڑا کر ایلی کاہن کے پاس جاتی ہے تو اس سے کہتی ہے میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں بھی اسے خداوند کو دے دیا ہے، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ میرے دلو، یہ عظیم ماں حنا جسے خداوند نے مشکلوں سے میراث دی، لیکن یہ کہتی جو میں نے خدا کے حضور منت مانگی اس میں پوری کروں گی۔ اس کا عظیم منصوبہ یہ تھا کہ خدا کے گھر میں خدمت کرتا رہے، اور خدا نے اسے برکت کیا دی کہ یہ ساموئیل نبی دو بادشاہوں کو مسا کرتا ہے، پہلا بادشاہ ساؤل اور دوسرا بادشاہ داؤد، جسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے میرا دل پسند شخص مجھے مل گیا ہے۔ تو آج چیلنج ہے ماؤں کے لیے کہ میں اور آپ بھی کیا اپنے بچوں کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ بھی عظیم مائیں ہیں، دعا گو مائیں ہیں؟ خدا کے ایک بہت بڑے پریچر جنہیں پرنس پریچر کہا جاتا ہے، جن کا نام جے کیمبل ہے، لنڈن کے رہنے والے تھے، خدا ان میں سو گئے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ بھی سب پریچر ہیں۔ ایک دن فیملی ری یونین میں فیملی کا پروگرام تھا، ایک دوست نے ان سے پوچھا، ایک پریچر سے، بیٹے سے، کہ آپ میں سے عظیم پریچر کون ہیں؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں خدا کے بہت بڑے خادم جے کیمبل کو پرنس آف پریچر کہا جاتا ہے۔ ان کے گھر میں ایک شخص نے پوچھا ان کے بیٹے سے کہ آپ میں سے بیسٹ پریچر کون ہے؟ تو پتہ اس کا جواب کیا تھا؟ اسے یہ نہیں کہا کہ میں یا میرا باپ، اسے کہا میری ماں۔ اور خدا کے بہت بڑے خادم جے کیمبل کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے اس طرح تربیت دی کہ میں خدا کے کلام کو جان سکوں اور سمجھ سکوں۔ آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، کیا میں اور آپ اپنے بچوں کو خدا کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں؟ تین باتیں کلام کے اختتام میں کہنا چاہتا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں آپ جیسے بھی خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اسی طرح ماں میں اور آپ جیسا بھی رنگ رکھیں، شکل رکھیں، ہونٹ کان رکھیں، میری مائیں اور آپ کی مائیں ہم سے پیار کرتی ہیں، اور آپ بھی خدا کی نظر میں بیش قیمت ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ زبور 127 میں لکھا ہے کہ مبارک ہے جن کا ترکش سے بھرا ہے۔ یاد رکھیے پہلے دور میں جتنے زیادہ بچے ہوتے تھے خدا کے لوگ سمجھتے تھے خدا نے ان کو زیادہ برکت دی ہوئی ہے، اور پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ جتنے
گھر کے افراد زیادہ ہوں گے اتنی محنت مقصد کا کام زیادہ ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں خداوند کی نظر میں آپ بیش قیمت ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ آج کسی مشکل میں ہیں تو خدا کا آپ کے لیے منصوبہ بڑا ہے۔ یو ہیو پین، گاڈ ہیو پلان۔ تیسری بات، آپ اور میں اپنی پرائورٹی سیٹ کریں۔ پہلی پرائورٹی خدا کو دینی ہے، دوسری پرائورٹی فیملی ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے اور آپ کے بچے ہیں، اور اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ہم پرائورٹی سیٹ نہیں کرتے، اس لیے مشکلات سامنے آتی ہیں۔ آج میں چیلنج دینا چاہتا ہوں، اس سب سے پہلے کلام میرے لیے پھر آپ کے لیے۔ کیا میں اور آپ اپنی پرائورٹی سیٹ کرتے ہیں، یا ہم وداؤٹ ویژن ہم گھوم رہے ہیں؟ میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو آج مدرس ڈے پر اپنی ماؤں کی تمام خدمتوں کے لیے، ان کی تمام محنت کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ خدا انہیں بڑی برکت دے اور اپنے جلال کی استعمال کرتے رہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔